آج فرزین کا پیپر نہیں تھا۔ ملاحہ کو اکیلے ہی کالج آنا پڑا اور اب وہ پیپر دینے کے بعد فارغ ہو کر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے گاڑی کی جھلک دکھائی دی تو وہ برے موڈ کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اے سی کی خنکی نے کچھ اس طرح غصہ ٹھنڈا کیا کہ وہ کچھ کہے بنا بس کبیر کی طرف ناراضی سے دیکھ کر چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ معذرت، آغا جان کے کام سے گیا ہوا تھا، وہاں سے سمجھے گاڑی اڑاتے ہوئے لے آیا ہوں۔ کبیر نے بآواز بلند وضاحت اور معذرت پیش کی تو لامحالہ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ بیک مرر میں کبیر کی مسکراتی آنکھوں کے شربتی کانچ میں بہت لو دیتا سا جذبہ تھا۔ ملاحہ کا دل جیسے دیے کی لو پر رکھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس نے بوجھل ہوتی پلکوں کو جھکا لیا۔ میں کب سے تمہارے انتظار میں تھی۔ یقین کریں میرے بھی دھیان کے سبھی دھاگے آپ ہی سے جڑے ہوئے تھے۔ جیسا شکوہ تھا ویسے ہی برجستہ جواب تھا۔ ملاحہ کا دل بہت سبک سا ہو کر دھڑکنے لگا۔ پیپر تو بہت اچھا ہوا ہوگا آپ کا، وہ پوچھ رہا تھا۔ ملاحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ آپ چہرے سے ہی بہت لائق نظر آتی ہیں۔ اس کی سادہ سی بات نے ملاحہ کے چہرے پر ہنسی بکھیر دی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں ہو خان۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ملاحہ بی بی، وہ گہرے انداز میں بولا تو ملاحہ کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے، مگر اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے ملاحہ نے بات بدل دی۔ اف، یہ بی بی کا دم چلا تو مت لگایا کرو میرے نام کے ساتھ، اس نے ناک سکیڑ کر کہا۔ کبیر نے اچٹتی نگاہ بیک مرر پر ڈالی اور پھر ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، جہاں تک حق ہے وہیں تک بات ہو سکتی ہے، اس سے آگے تو بے ادبی ہوگی۔ اس کی بات سن کر ملاحہ سوچتی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں پھیلی خاموشی بہت معتبر سی، ان کہی ان سنی سی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ اتر کر اندر بڑھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی اور گاڑی کی اگلی کھڑکی کے پاس ذرا سا جھکی۔ تمہیں حق ہے اس بے ادبی کا کبیر، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر پلٹ گئی۔ کبیر کے لبوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ میں طمانینت کے سبھی رنگ تھے۔ آغا جان نے مہرماں کے لیے رشتہ ڈھونڈ ہی لیا بالآخر۔ سمرا نے موہت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جیسے اسے خوشخبری سنائی تو وہ جو جھک کر دراز سے کچھ نکال رہا تھا سیدھا ہو کر پورے کا پورا ان کی طرف مڑ گیا۔ واٹ؟ اس کی آواز ہی نہیں بلکہ تاثرات میں بھی بے یقینی تھی۔ اس کا تو نکاح ہو چکا ہے۔ اس زبردستی کے نکاح کی بھلا کیا اہمیت ان کی نظروں میں؟ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی نکاح نامہ، وہ لاپرواہی سے کہتی اس کی وارڈروب کھول کر جائزہ لینے لگی۔ اب تم بھی شادی کر لو موہت، کم از کم وارڈروب کی حالت تو ٹھیک رہے گی تمہاری۔ وہ بالکل غیر متعلق بات پر آ گئی، مگر موہت کی سوئی تو وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ان لوگوں کا، نکاح پر نکاح کروائیں گے؟ اس کی تیوریاں چڑھیں۔ یہ بات تو تم اپنے آغا جان سے پوچھو جا کر، یہاں ظلم کی ہر روایت انہی کے دستے مبارک سے شروع ہوتی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ بھی تو بول سکتی تھی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ نمیر وقار افندی کے نکاح میں ہے۔ وہ ناراضی کا اظہار کرنے کی خاطر دراز زور سے بند کرتے ہوئے بولا، مہرماں کی گواہی کافی نہیں ہے اس کے لیے؟ انہوں نے تحمل سے کہتے ہوئے اس کی ٹائیوں کی ترتیب کو درست کیا اور وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ اور مہرماں؟ سمرا گہری سانس بھر کر تعصب سے بولی، پنجرے میں پھنسا شکار جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ بھی اتنی کر رہی ہے۔ آغا جان کا تو دماغ خراب ہے، اس نے درستی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ بھلا وہ کیسے مہرماں کو حرام کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے تھے؟ نمیر کے اس اقدام سے آغا جان ہو یا صدیقہ بابی، کسی کی ضد کا بت نہیں ٹوٹا موہت، ٹوٹی ہے تو صرف مہرماں اور اس کے خواب۔ وہ دکھ میں گری گہرے لہجے میں کہہ کر چلی گئی، مگر یہ نہیں دیکھا کہ موہت افندی ایسے کھڑا رہ گیا جیسے زمین نے وہی پیروں کو جکڑ لیا ہو۔ تم دوسری شادی کر رہی ہو؟ وہ کچن میں آیا تو مہرماں کو چائے کا پانی پکنے کے انتظار میں کھڑے دیکھ کر زبان پھسل گئی۔ جواباً مہرماں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ آغا جان کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو تم بات کر لو ان سے جا کر۔
داؤ پیچ لڑا کر بزنس سمیٹ سکتے ہو تو یہ بات کیوں نہیں؟ وہ تلخی سے کہہ کر ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈالنے لگی۔ ماحول پر ایک خوشگوار سی مہک حاوی ہو گئی۔ اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے تو موہت بھی چپ سا ہو گیا، پھر بہت پرسکون لہجے میں بولا، بہت عرصہ سب نے اس بزنس پر عیاشی کی ہے، اگر میں کر لوں گا تو کوئی غضب نہیں ہو جائے گا؟ مہرماں چپ چاپ کھولتے کعوے کو دیکھ رہی تھی۔ موہت نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تو سب سے چمکتا ہوا روپ مہرماں کا تھا، مگر اب وہ مرجائی ہوئی تھی۔ اسے سمرا کی بات یاد آئی، بھلا اپنے خوابوں سے کٹ کر کون جی پایا ہے؟ تم نے آغا جان سے بات نہیں کی؟ یہ نکاح شرعن حرام ہوگا، وہ نرمی سے بولا۔ آغا جان کی اسٹڈی میں شریعت اور فتاویٰ کی کتابوں کا انبار ہے، کیا پھر بھی حلال حرام کا یہ فرق جا کر انہیں میں سمجھاؤں؟ مہرماں نے تحمل سے اسے دیکھا۔ تم یہ نکاح کروا لو گی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرماں کی آنکھیں اپنی بے بسی پر بھر آئی۔ آغا جان کو اپنی بات سمجھانا مشکل سہی، مگر اپنی جان دے کر خود کو حرام کام سے بچانا تو ثواب کا کام ہوگا یقیناً۔ موہت گنگ رہ گیا، مگر یہ محض ایک لمحے کی بات تھی۔ اگلے ہی پل اس نے مہرماں کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ شٹ اپ یو فول، خودکشی حرام ہوتی ہے، پتہ ہے نا؟ وہ درست لہجے میں بولا۔ مہرماں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور رسان سے بولی، حرام زندگی یا حرام موت، ایک کو چننا میرا نصیب ہے موہت۔ حرام کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، تو ہر روز مرنے سے بہتر نہیں کہ ایک ہی بار مر جاؤں؟ وہ جذباتی کیفیت میں گھری ہوئی کہتے ہوئے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تو موہت سے دکھ کی اس فضا میں کھڑے رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ سمرا نے اپنی پوری کوشش کی کہ آغا جان کے دماغ سے مہرماں کی شادی کا کیڑا نکالنے کی، مگر وہ وہی ڈھاک کے تین پات، اس رذیل انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ حرام کی زندگی ہی گزار لے۔ وہ تیش بڑی نفرت سے بولے تو سمرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ توبہ توبہ، کیا کفریہ کلمات تھے! یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے آغا جان؟ وہ دکھ میں گری بامشکل بول پائیں۔ تو کیا کروں؟ اس طوائف کے بیٹے کو فرزندی میں لے لوں؟ وہ بگڑے اور پھر تفاخر سے جتایا، اس خاندانی ساکھ کی رگوں میں دو بیٹوں کی قربانی کا خون دوڑ رہا ہے بہو، کل کے لونڈے کے ہاتھوں اسے زمین پر رول نہیں سکتا۔ خاندان سمرا نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ وقار کا بیٹا ہے آغا جان، یہی سمجھ کر اسے قبول کر لیں اور مہر کو باعزت طور پر رخصت کر دیں اسی کے ساتھ، پھر بھلے ساری زندگی اس سے نہ ملیں۔ سمرا نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے تنفر سے ایک طرف تھوک دیا اور حقارت سے بولے، وقار افندی گند میں گرا تھا اور میں اس گند کو اٹھا کر اپنے خاندان کے اونچے شملے میں لگا لوں؟ مہر کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی آگے آغا جان۔ اگر نمیر شادی کا ثبوت لے کر سامنے آ گیا تو دوسرا نکاح باطل ثابت ہو جائے گا اور دنیا کی باتیں الگ، ساری عزت چلی جائے گی۔ وہ بڑے حوصلے سے انہیں سمجھا رہی تھی۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سمرا کو کرختگی سے ٹوک دیا، ہماری نسل کے وارث کی ماں ہو اس لیے تمہاری اتنی بات بھی سن لی، اب جاؤ اور مہمانوں کی آمد کا انتظار کرو بس۔ وہ بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے وہاں سے اٹھ آئی۔ دیکھ لیا بات کر کے؟ سائرہ چچی کو ان کی شکل سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا خاطر کی ہوگی آغا جان نے ان کی۔ جہاں ماں کو ہی بیٹی کے احساسات کی پرواہ نہ ہو، وہاں بھلا آغا جان کیا خاک احساس کریں گے؟ سمرا سخت کبیدہ خاطر ہوئی۔ آگ کو کیا پڑی ہے بھابھی پرائی آگ میں کودنے کی؟ اچھا ہے بے آ کر یہاں سے رخصت ہو، ابھی تک تو طلال کو اس کے نکاح کی حقیقت کا پتہ نہیں، یہ پردہ پڑا ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ وہ بیزاری سے بولی تو سمرا نے دکھ اور افسوس کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اپنی بیٹی کی بہتر زندگی کے لیے جو مہرماں کو کسی کھائی میں بھی دھکیلنے کو تیار تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب مہرماں فریج میں سے سویٹ ڈش لانے کے لیے اٹھی تو آغا جان نے کسی کو بھی مخاطب کیے بنا با آواز بلند گویا اعلان کیا، مہرماں کو دیکھنے ایک فیملی آ رہی ہے کل، چائے کی تیاری کر لینا اچھی سی۔ آغا جان، ذرا کچھ دن اور نکال لیتے، ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی سائٹ پر لگ ہی جاتا، کل کو وہ ناکہ ہونے کے دعوے کے ساتھ آ بھی سکتا ہے۔ مبین صاحب نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا
مہرماں کے قدم باہر ہی ٹھہر گئے۔ آغا جان، اگر کوئی جاننے والے لوگ ہیں تو ان کو ساری صورتحال بتا کر بھی تو رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تو راضی برضا تھی، کسی طور پر بس اس طوائف کے بیٹے سے جان چھوٹ جاتی۔ چپ کر کے یہ رشتہ ہو جانے دو، خبردار جو کسی کو بھنک بھی پڑنے دی تو، آغا جان سرد مہری سے بولے۔ سمرا نے چپتی نظروں سے واش بیسن پر ہاتھ دھو کر آتے موہت کو دیکھا۔ ایسا کون مہربان بیٹا ہے ہمارا جو سب کچھ جان کر مہرماں کا رشتہ قبول کرے گا یا مانگے گا؟ انہوں نے تنفر سے ہنکارا بھرا، جیسے سارا قصور ہی لڑکی کا ہو۔ موہت اپنی کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے ٹھٹکا۔ اسے فی الفور سمجھ آئی تھی کہ کس رخ پر چل رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ناگواری سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے تاثرات دیکھتی سمرا نے ٹھہرے ہوئے مگر بلند لہجے میں کہا، میں مانگتی ہوں آغا جان۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں مہرماں کا رشتہ اپنے موہت کے لیے مانگتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بھابھی اور بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ تو دھماکہ کر کے خاموش ہو گئی، مگر ٹیبل پر ایک دم سکوت طاری ہو گیا۔ موہت نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا۔ ڈائننگ روم کے باہر کھڑی مہرماں کے لرزتے ہاتھوں سے شیشے کا سویٹ ڈش والا ڈونگا پھسلا اور ایک چھناکے سے زمین بوس ہو گیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ کھانے کی میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی، پھر اس خاموشی کو ایک چھناکے کی آواز نے توڑا۔ جانے کس کے ہاتھ سے گر کر کچھ ٹوٹا تھا؟ دل ٹوٹنے کی تو آواز نہیں ہوا کرتی، ملاحہ نے بے اختیار سوچا۔ موہت ناراض نظروں سے ماں کو دیکھتا ایک لفظ کہے بنا کرسی دھکیل کر اٹھ گیا۔ ڈائننگ سے باہر نکلا تو دروازے میں منجمد مہرماں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ سویٹ ڈش کا برتن زمین پر اس کے قدموں میں کرچی کرچی ہوا پڑا تھا، اور کچھ ایسی ہی کرچیاں مہرماں کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک پل بھی وہاں رک نہ پایا۔ مہرماں آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے سمرا چچی سے ایسی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ آغا جان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے بے اختیار اٹھ کر آگے جھکتے ہوئے لمحہ بھر کو سمرا کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے بہو۔ اس سے بڑھ کر مہرو کی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ موہت افندی کی دلہن بنے۔ پھر انہوں نے تائی جان کی اڑی رنگت والے اور مبین صاحب کے فک پڑتے چہروں کو دیکھ کر جتانے والے انداز میں کہا، اور یہاں کس کی کیا مجال ہے کہ جو اعتراض کرے؟ اس بے نام و نشان شخص سے اعلیٰ درجے کا رشتہ ملا ہے میری مہرماں کو، اور اب کس کی مجال تھی کہ ایک لفظ بھی ان کی تردید میں کہتا؟ تائی جان کا سارا احتجاج بھی اندر ہی سر پٹک کر رہ گیا۔ دیکھ لیا کیسے ساری کی ساری جائیداد پر آنکھیں لگا کر بیٹھے ہیں یہ ماں بیٹا؟ مہرو کے نکاح کے بارے میں اچھی طرح جانتے بوجھ سے رشتہ مانگ لیا اس کا۔ تائی جان خوش تو کیا ہوتی، ان کو اور ہی فکر لگ گئی۔ وہ اسی معاملے کی ادھیڑ بن میں مصروف مبین صاحب نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کی تو ویسے ہی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، مہرو سے شادی کر کے کون سے نئے کارخانوں کا مالک بن جائے گا؟ سمرا سے تو تمام عمر مجھے بھلائی کی امید نہیں، بنا کسی فائدے کے تو وہ اپنے بیٹے کا ایک بال بھی اکھاڑ کر نہ دے کسی کو، کجا ایک نکاح شدہ لڑکی کے لیے رشتہ دے۔ آپ مانے یا نہ مانے، کھیل کچھ اور ہی ہے۔ وہ مستقل ادھیڑ بن میں مبتلا تھی۔ تم سے ایسی کون سی دشمنی تھی ماضی میں اس کی؟ مبین صاحب نے انہیں گھور کر دیکھا۔ دشمنی نہیں تھی، مگر اس سے دوستی بھی ہمیشہ میرے دشمنوں سے رہی، وہ برجستہ بولی تو اشارہ صاف طور پر وقار اور زرنگار کی طرف تھا۔ کتنی حسرت تھی مجھے کہ اس گھر میں میری بہن دیورانی بن کر آئے۔ اگر وقار مان جاتا تو یہ کمینہ نمیر آج کسی بلا کی طرح ہم پر نازل نہ ہوتا۔ وہ آزردہ سی بولی، پھر انہیں گویا یاد دلایا، اور جب وقار نے اس کوٹھے والی سے نکاح کیا تو اس گھر میں اس کے سب سے بڑے حمایتی یہی دونوں میاں بیوی تھے۔ اماں جی تک نے وقار کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تم بھی نہ صدیقہ بیگم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ وہ بدمزہ ہو کر بولے، بات سمرا کے موجودہ اقدام کی ہو رہی ہے اور تم پچھلی باتیں اکھاڑ رہی ہو۔ دیکھے جی، صاف اور سیدھی بات ہے کہ اگر موہت سمرا کا بیٹا نہ ہوتا تو جن حالات کا مہرو شکار ہے، میں 1 منٹ بھی کچھ سوچے بنا اسے موہت کے ساتھ رخصت کر دیتی، مگر اب تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر میرے خیال میں تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔
مبین افندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ تو مہرما کے نکاح سے راضی ہی نہ تھے۔ وہ ہمارے حصے کے علاوہ ساری جائیداد کا مالک ہوگا صدیقہ بیگم، بڑا روشن مستقبل ہے اس کا۔ ہم نے موقع گوا دیا تو سہیل اب کی بار نہیں چکے گا۔ قدرت نے سمجھو ایک راستہ کھول دیا ہے ہمارے لیے۔ وہ دور کی سوچ رہے تھے مگر نزدیک کی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نکاح پر نکاح حرام، ان کی بیٹی کی زندگی بھر کا رشتہ ناجائز، مگر یہاں صرف دنیاوی مفادات دیکھے جا رہے تھے جن کے فائدے وقتی تھے، مگر بدقسمتی سے مبین صاحب بھی اسی بھیڑ چال کا شکار ہو رہے تھے جس کی بنیاد آغا جان کی ڈالی ہوئی تھی۔ میرے تمام تر اعتراض کے باوجود بھی آغا جان مہرما کا رشتہ کرنے سے رکیں گے تو نہیں، تو پھر موہد افندی کیوں نہیں؟ وہ جانے کیا سوچ کر مطمئن تھے۔ اور یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کل کو وہ کمینہ شخص نکاح نامہ لے کر آ بھی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس ضلالت کے گھڑے میں گرنے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے مہرما کا نکاح موہد سے پڑھوا دیں۔ انہوں نے بات مکمل کی تو اب کی بار وہ شوہر کی بات کی گہرائی سمجھ گئیں۔ تو اب موہد افندی اور مہرما کی شادی ناگزیر ہو گئی تھی، پراپرٹی کے لیے بھی اور نمیر جیسے بے اہمیت انسان کے شر سے بچنے کے لیے بھی۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقدامات کر لیتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا، اور جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے بے شک ان کے لیے بڑے سخت عذاب کی وعید ہے۔ وہ تو سمرا کے اس قدر غیر متوقع طور پر پرپوزل پیش کرنے کے بعد سے جیسے جلتے کوئلوں پر کھڑا تھا۔ کیا ٹینشن ہے موہد، بیٹھ جاؤ، آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے کمرے میں آیا تو شدید ڈسٹربنس کا شکار تھا۔ انہوں نے اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے رسان سے کہا تو وہ ان کے سامنے بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ یہ کیا مذاق ہے ماما؟ مذاق؟ انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا تو موہد لب بھینچ گیا۔ کسی بے بس انسان کو گرداب سے نکالنا مذاق کب سے ہو گیا؟ پہلے تو نیکی ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے طنز کیا تھا۔ مگر آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو کیا میں یہ حق نہیں رکھتی تم پر کہ تم سے پوچھے بنا تمہاری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کا؟ انہوں نے دعوے سے پوچھا۔ آپ کو تمام حقوق حاصل ہیں، مگر یہ معاملہ جذباتیت سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ موہد نے احتجاج کیا۔ ابھی بھی یہ جذباتیت یا جلد بازی ہے؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو اس لیے ایک شرمناک سوال بنا دیا جائے گا، تب تم لوگ کوئی قدم اٹھاؤ گے؟ وہ تلخ ہوئی۔ ابھی بھی یہ جذباتیت یا جلد بازی ہے؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو اس کے لیے ایک شرمناک سوال بنا دیا جائے گا، تب تم لوگ کوئی قدم اٹھاؤ گے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میں آغا جان سے بات کر لیتا ماما، آپ جانتی ہیں مہرما اس رشتے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ آغا جان زبردستی اسے رخصت کروا دیتے کسی کے ساتھ، اور تم لوگ بس اپنے انتقام کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے۔ وہ درست لہجے میں بولی تو موہد جھنجھلایا۔ تو اس رشتے کا بھی کیا رنگ ہوگا اس کی نظر میں ماما؟ ایک ناجائز رشتہ؟ الجھے ہوئے ریشم کو نرمی اور سلیقے سے سلجھایا جاتا ہے موہد۔ مہرو کو فی الحال تحفظ چاہیے اور وہ اسے ہم ہی دے سکتے ہیں، ورنہ آغا جان کو ان کی کرنی سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ وہ نمیر افندی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مہرو کو جو تحفظ موہد افندی دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے گا، کیونکہ موہد جانتا ہے کہ مہرما واقعی نمیر وقار افندی کے نکاح میں ہے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی تو موہد دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا، پھر ناراضی سے بولا، یہ ان کا بھگتان ہے ماما، بھگتنے دے ان کو، نمیر کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دے۔ یہ سب مجھے صرف اس بچی کی فکر ہے موہد، اس کے خواب ٹوٹے ہیں، ایسے تو وہ شاید جی لے، لیکن موہد اور نمیر کے بدلے کی جنگ میں اگر وہ خود ٹوٹ گئی تو جی نہیں پائے گی۔ سمرا آزردگی سے بولی، جنگ میں گناہ گار یا بے گناہ کون دیکھتا ہے بھلا؟ وہ آرام سے بولا، ہم دیکھیں گے۔ سمرا نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ واقعی وہ کب تک آغا جان کو مہرما کا رشتہ کرنے سے روک سکتے تھے؟ آغا جان لڑکے والوں کو بنا بتائیے ناجائز رشتہ جوڑ کر نمیر افندی سے چھٹکارا پا لینا چاہتے تھے، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ جب تک نمیر کا معاملہ کسی سائڈ پر نہ لگتا
وہ مہرما کو اپنی تحویل میں لے لیتا۔ وہ الجھا ہوا سا ان کے کمرے سے نکلا تو پھر سمرا کی آواز پر بھی نہیں رکا تھا۔ مہرما بے یقینی کی زد میں تھی، دماغ گویا ابھی تک جھنجھنایا ہوا تھا۔ آغا جان تو مانا کہ نمیر کی ضد میں آ کر ایسا فیصلہ کر رہے تھے، مگر یہ سمرا چچی، اور کیا موہت واقف نہیں ہوگا ان کے ارادوں سے؟ کیا گیم کھیلنے والے تھے یہ لوگ اس کے ساتھ؟ آپی، خدا کا واسطہ ہے اب بس کر دو، جس بات پر اپنا اختیار نہ ہو اسے اللہ پر چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ ملاحہ نے اسے مسلسل آنسو بہاتے دیکھ کر بے بسی سے کہا تو اس نے آنسو سے بوجھل سرخ ہوتی شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو کچھ میری زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر میں ساری عمر بھی روتی رہوں تو اس نقصان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ شکر کرو کہ گھر سے باہر کہیں رشتہ نہیں طے کر دیا آغا جان نے۔ سمرا چچی سے تو ہم خود بات کر لیں گے۔ ملاحہ نے امید کی کرن اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ سب کو پتا ہے کہ اب جو بھی نکاح ہوگا وہ ناجائز ہوگا، پھر بھی سب ایک ہو گئے ہیں، اور تو اور ابو کو بھی فوائد نظر آ گئے میرے اور موہت کے رشتے میں۔ وہ سب سے برگشتہ تھی۔ ملاحہ نے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آپی، تم موہت بھائی سے بات کر سکتی ہو، جب تک نمیر سامنے نہیں آتا وہ تمہارے ساتھ نکاح کا ڈھونگ تو کر ہی سکتے ہیں، کہیں اور تمہارا رشتہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ مہرما نے برہمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کھیل ہی سمجھ لیا ہے تم سب نے نکاح جیسے معتبر رشتے کو۔ ملاحہ خفیف سی ہوئی۔ میں تو صرف حالات کی وجہ سے کہہ رہی ہوں آپی، موہت بھائی تو سارا معاملہ سمجھتے ہیں، شاید تمہاری بات پر راضی ہو جائیں، ورنہ اگر آغا جان نے زبردستی کہیں اور تمہارا رشتہ طے کر دیا تو اس شخص کے ساتھ تو جائز ہو یا ناجائز زندگی گزارنی ہی پڑے گی۔ اف! مہرما نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سب نے اپنی اپنی بساط بچھا رکھی ہے، یہاں سب کے مہرے کامیاب ہیں، پٹ رہی ہوں تو صرف میں۔ اس کی آواز دکھ اور آنسو سے بوجھل تھی۔ ملاحہ کا دل بہن کی ہمدردی اور آنکھ آنسو سے بھر آئی۔ اللہ بہتر کرے گا آپی، آزمائشیں بھی اس کے پیاروں پر ہی آیا کرتی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملاحہ کا لہجہ اعتماد سے آری تھا۔ اس طرح کے پر اعتقاد جملے جو ہمیں پورے تیقن کے ساتھ بولنے چاہیے، عموماً ہم یوں ہی عادتاً ضرب المثل سمجھ کر بول دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر اور اپنی دعا کی قبولیت پر پورا بھروسہ ہی دعا کی قبولیت کا باعث بنا کرتا ہے۔ مگر کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ مہرما سر ہاتھوں پر گرائے ابھی بھی سسک رہی تھی۔ زندگی ایک سوالیہ نشان بن جائے تو جینے کا مزہ چھن جایا کرتا ہے۔ مہرما بھی ایسے ہی دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی کہ جہاں آگے یا پیچھے خسارہ ہی خسارہ تھا اور کوئی صورت بھر نظر نہیں آتی تھی۔ وہ ابھی یکے بعد دیگرے 2 میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تو تھکن زدہ سا آ کر اپنی چیئر پر گر سا گیا۔ سر میں ہلکا ہلکا سا درد رات سے ہی تھا، کچھ گھریلو مسئلے کی ٹینشن، اوپر سے میٹنگز۔ وہ ریوالونگ چیئر میں دھنسا نیم دراز سا آنکھیں موندے ہوئے تھا جب موبائل کی رنگ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ویسے ہی سستی کے ساتھ سیدھا ہوئے بنا محض ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ سومیا کا نام اسکرین پر جگمگاتا دیکھ کر اس نے لمحہ بھر کو لب بھینچے۔ رنگ مسلسل بجتی رہی۔ اس نے گہری سانس بھر کے کال اٹینڈ کر لی۔ کیا بات ہے، کال اٹینڈ کرنے سے بھی کترانے لگے ہو؟ وہ جلبلا کر بولی۔ انسان بزی بھی ہو سکتا ہے، موہت نے رسان سے کہا تو اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر دھیمے لہجے میں بولی۔ پپھو بتا رہی تھی کہ تم مہرما سے شادی کر رہے ہو؟ موہت کا دماغ لمحہ بھر کو جھنجھنا اٹھا۔ یہی کنفرم کرنے کے لیے تم نے کال کی ہے؟ تو اب میرا کال کرنا بھی تمہیں برا لگ رہا ہے؟ اس کی زکام زدہ سی آواز سن کر اب دفتر موہت کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید روتی رہی تھی۔ برا نہیں لگ رہا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، موہت نے نرمی سے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ اسی نمکینی گھلے لہجے میں بولی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نمیر کے بعد اب موہت افندی بھی مہرما کو ہی ملے؟ موہت بھگ سے اڑا، بے ساختہ ہی سیدھا ہو بیٹھا۔ تم تو ان سب سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئے تھے موہت، اب کہاں گیا وہ انتقام؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سومیا، تم اس سارے قصے سے دور ہی رہو، فار گاڈ سیک۔ میرا مسئلہ تم ہو موہت، نمیر تو اپنا چکا مہرما کو، تم اس قصے کے بیچ کہاں سے آ گئے؟ وہ سرکشی پر اتری۔
موہت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ نمیر کو سمجھاتی تو موہت اور مہرمہ کا حوالہ دے کر، مگر اب جب واقعی موہت اور مہرمہ کا قصہ چل نکلا تو دل کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ تم ایک بار فیصلہ کر لو سومیا کہ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ نمیر افندی مہرمہ کی رخصتی کروائے، نہ کہ موہت افندی، وہ قطعی لہجے میں بولی۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر تم کیوں اس کی بلا اپنے سر لے رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت مشکل میں گرا ہوا ہوں سومی، فار گاڈ سیک، آغا جان اسے یوں ہی کسی کے ساتھ رخصت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور ماما کو یہی ایک حل سوجا ہے اسے بچانے کا۔ جن رشتوں کا کوئی نام نہ ہو وہ ناجائز ہی کہلاتے ہیں موہت، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ بعض رشتوں کا نام محض انتقام ہی ہوتا ہے، یہ بھی تم ایک رشتہ ہی سمجھ لو۔ وہ اب پرسکون تھا۔ اینڈ ڈونٹ وری، جس دن نمیر سامنے آ گیا مہرمہ اور موہت کا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا، پھر نمیر افندی جانے اور آغا جان ذوالفقار افندی جانے۔ تم سب مرد اسی طرح ظالم ہوتے ہو کیا؟ ذرا ٹھہر کر سومیا نے تلخی بھرا سوال کیا تھا۔ سارا ظلم آغا جان نے کیا اور سزا بھگت رہی ہے مہرمہ۔ کیوں موہت، تم کیا سمجھتے ہو اپنے خواب سے کٹ کر جینا آسان ہوتا ہے؟ نہیں موہت افندی، پل پل کی موت ہے یہ۔ کوئی مجھ سے پوچھے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں کیسے آنکھ کو لہو لہان کرتی ہیں؟ میں بھی تو مہرو جیسی ہی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا تو اس نے لائن کاٹ دی۔ موہت ساکت سا کتنی ہی دیر موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ تائی جان کی خاموشی ان کی رضامندی کو ظاہر کر رہی تھی۔ سائرہ چچی نے طنزیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب کیسے آپ کا دل کر آیا سمرا بھابھی کی بات ماننے کو؟ کل تک تو وہ دونوں ماں بیٹا ہمیں لوٹ کر کھانے والے تھے۔ تائی جان نے تپتی نگاہوں سے ان کو دیکھا، پھر سرد مہری میں بولی، تم نے بھی تو دل بڑا کر کے مہرو کا چھوڑا ہوا رشتہ قبول کیا ہی تھا نا اپنی تزین کے لیے۔ موہت تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، اب اللہ نے مہرو کا نصیب اس کے ساتھ جوڑ دیا تو ہماری دم مارنے کی کیا مجال؟ ان کی بات کا انداز چچی جان کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ نہ تو تلال میں کون سی کمی تھی بھابھی، قصور تو مہرو ہی کی قسمت کا تھا بس۔ وہ تیکھے لہجے میں داماد کی حمایت پر اتری۔ چلو خیر، مہرو کو اسے لاکھ گنا اچھا ور مل گیا، تائی جان نے بے نیازی سے کہا۔ ہاں دونوں دفعہ ہی، وہ دل ہی دل میں تمسخر سے ہنسی، ظاہر بڑی سادگی بڑی ہمدردی سے کہا، بالکل بھابھی، اب چاہے نکاح پر نکاح گناہ ہی صحیح، مگر کم از کم ایک طوائف زادے کی ساس ہونے کا لیبل تو ہٹ جائے گا نا۔ تائی جان کے تو مانا کانوں سے دھواں نکلنے لگا، بس نہ چلا کہ رکھ کے ایک زوردار تماچا دیورانی کے منہ پر جھڑ دیتی، مگر مجبوری تھی کہ اس طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پینا ہی پڑا۔ مگر بڑے حوصلے کے ساتھ فخریہ انداز میں بولی، جس کو اللہ عزت دے رہا ہو سائرہ، وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مہرو اس بے حیا بے نام و نشان کے نصیب میں تھی ہی نہیں، اور نہ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ تاعمر مہرو کا نصیب رہتا۔ اور موہت افندی جیسا شاندار داماد جس کو مل جائے وہ کیوں نہ صدیقہ بھابھی جیسی بڑھ کے مارے؟ سائرہ چچی کا ہاتھ ملنے کو جی چاہا۔ کتنا کہا تھا اس تزین کی بچی سے کہ مہرو کا جھوٹا نہ چاٹ، آج رو رہی ہے اپنی قسمت کو۔ وہ تلال کا بچہ اندر سے مہرو کا ہی رہا، اور ادھر موہت افندی حق کھا۔ تائی جان نے بنظر غیر ان کا حسرت سے تاریک پڑتا چہرہ دیکھا تو دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ چچی جان نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ لو جی، اب یہ کام شروع کر دیا مہرو بیوی نے۔ ایک نکاح کر کے چین نہیں آیا اسے۔ ماں نے واٹس ایپ پر فوری طور پر یہ خبر تزین بیٹی کو سنائی تو وہ خواہ ہی تنکی۔ اور کہاں گئے وہ دعوے مہرو کے؟ موہت کو تو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی وہ۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سمرا کو کون سی بوٹی سنگھا دی ہے مہرو نے، جانتے بوجھتے آگ ہاتھ میں لے رہی ہے ماں بیٹا۔ وہ تو کل کو پتہ چلے گا جب نمیر نکاح نامہ لے کر ان کی شادی میں پہنچ جائے گا۔ مجھے تو موہت پر حیرت ہو رہی ہے امی، اور اس عقل کی اندھی سمرا کو میری فرزین نظر نہیں آئی۔ تم نے تو بے وقوفی کر ہی لی، ورنہ آقا جان کا کہا کبھی نہ ٹالتا موہت۔ اور تم آج
چین کی بانسری بجا رہی ہوتی۔ ان کی حسرت الفاظ کا روپ پہن کر سامنے آئی تو تزین کو ماں کے الفاظ پر اعتراض ہوا۔ طلال کون سا کم ہے موہت سے امی؟ وہ تو اس مہرو کی بچی نے پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے اس کے دل پر۔ خیر، اب مہرو اور موہت کی پکی رپورٹ سنے گا تب اس کا دل صحیح ٹھنڈا ہوگا، پھر قدر آئے گی میری۔ تزین کو مسرت سی محسوس ہوئی مہرو کو طلال سے چند قدم اور دور جاتے دیکھ کر، مگر حقیقت تو اللہ ہی جانتا تھا کہ عزت کا تاج کس کے سر پر سجنے والا ہے اور ذلت کس کا نصیب بننے والی تھی۔ انسان تو بس اپنے جوڑ توڑ میں مصروف رہتا ہے، جبکہ جوڑنے والا بھی وہ اللہ ہے اور توڑنے والا بھی۔ تو پھر کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ وہ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ موہت نے بے اختیار فائل میز پر رکھ کر آنے والے کو دیکھا۔ سرخ اور سیاہ پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس، سیاہ دوپٹے کو گردن میں لپیٹ کر آگے ڈالے، مہرماں بے یقینی بھری آنکھیں لیے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کسی شریف آدمی کے کمرے میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس کی طرف گھومتے ہوئے موہت نے رسان سے پوچھا تو وہ چبا کر بولی، شریف آدمی ہوتا تو میں اپنے طریقے پر ضرور غور کرتی۔ موہت نے استفہامیہ بھویں اچکاتے ہوئے اس کا موڈ بھانپنے کی گویا کوشش کی۔ تو پھر یہی بتا دو کہ اس بدمعاش آدمی کے کمرے میں تم کیا کرنے آئی ہو؟ وہ بڑے غور و فکر کے بعد پوچھا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی نکاح پر نکاح کا پیغام بھجواتے ہوئے؟ وہ بھرائے لہجے میں غصے سے بولی، تم اس نکاح کو مانتی ہو؟ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد موہت نے پوچھا، میں مانوں یا نہ مانوں، مگر ایک ناجائز زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ وہ چیخی تو موہت نے بے اختیار کان پر ہاتھ رکھا، میرے لیے زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اسے مزید گنجلک نہ بناؤ، اللہ کا واسطہ ہے۔ اس نے دکھ سے کہتے آخر میں دونوں ہاتھ موہت کے آگے جوڑ دیے تو آنکھیں ضبط کے باوجود چھلک گئی۔ موہت نے ان بندے ہاتھوں کو دیکھا، یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جن کو وہ کبھی بھی بندھا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی دربدری کا 14 سالوں کا انتقام لینے آیا تھا، مگر اس پل اس کے دل نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا کہ مہرماں کے معاملے میں وہ نمیر افندی کی طرح ظالم کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ آغا جان تمہیں کسی کے بھی ساتھ رخصت کر دیں گے مہر، ماما نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس کے بندے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے موہت نے نرمی سے کہا، میرے بارے میں کوئی بھی مت سوچے۔ اس نے بری طرح سے موہت کے ہاتھوں کو جھٹکا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اور تم موہت افندی، کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ تم کس چکر میں ہو؟ آغا جان کی سیٹ ہتھیانے کے بعد شاید میرے ذریعے تم باقی کا حصہ بھی ہتھیانا چاہتے ہو۔ وہ تلخ و ترش لہجے میں بولی، واہ کیا دماغ پایا ہے، بڑی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تم تو۔ وہ ایک ثانیے کو حیران سا ہوا، پھر بے ساختہ مسکرا دیا، کوئی عقل کا اندھا بھی یہ سب دیکھ سکتا ہے۔ وہ تلخ ہوئی، اوکے۔ وہ گہری سانس بھر کر پیچھے ہٹا، میں تو از راہ ہمدردی ماما کی بات مان رہا تھا، سوچا تھا نمیر افندی کا معاملہ کسی سائڈ پر لگنے تک تمہیں سیاسی پناہ دے دوں گا، لیکن خیر تمہیں شاید عقل کی اندھی بننے کا زیادہ شوق ہے۔ اب تم جانو اور تمہارے آقا جان۔ اس کی بات نے مہرماں کو چپ سا کروا دیا، یہی بات کل پرسوں ملاحہ بھی کر رہی تھی۔ اس کا دماغ موف ہونے لگا۔ موہت اب اپنی فائل اٹھا کر کھولتے ہوئے واپس پلٹ گیا، یعنی کہ اب وہ جا سکتی تھی۔ میں سوچوں گی اس بارے میں۔ اس کی سماعتوں سے مہرماں کا چور سا لہجہ ٹکرایا، بہت شکریہ، مہربانی، اور ہاں جہاں سے کمرے میں آئی ہو باہر نکلنے کا راستہ بھی وہی ہے۔ وہ رکھائی سے سرد لہجے میں بولا تو مہرماں کا دل چاہا کوئی وزنی شے اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ وہ غصے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی، مگر جاتے ہوئے دڑام سے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھی۔ موہت نہیں تو کوئی بھی اور ہو سکتا ہے مہرو، مگر یہ نکاح ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ گناہ کمانا منظور ہے، مگر اس ننگ انسانیت کو داماد کے روپ میں قبول کرنا منظور نہیں۔ تائی جان کا اٹل جواب تھا۔ مہرماں کی تو زبان ہی بند ہو گئی ماں کی اس قدر شقی القلبی دیکھ کر۔ اس کی تو ماں کو قبول نہ کیا اس گھر میں کسی نے، کجا اس کی ناجائز اولاد کو اپنا داماد بنانا۔
انہوں نے اس قدر نفرت سے کہا کہ بس تھوکنے کی کسر رہ گئی تھی۔ مہرماں کے دل و دماغ پر زور کی ضرب پڑی تو وہ خود پر سے قابو کھو کر چلا اٹھی۔ بس کر دے امی، اللہ کا واسطہ ہے، اب تو اس اکڑ اور خاندانی غرور کو چھوڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کا داماد بن چکا ہے۔ آپ کے خاندان کو جو گرہن لگنا تھا لگ چکا۔ اس سے نمٹنے کی بجائے آپ لوگوں نے مجھ سے چھٹکارا پانے کی ترکیب شروع کر دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو تائی جان کے ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ کیا کیا تھا اگر اس کی ماں کیا تھا اگر اس کی ماں ایک طوائف تھی امی؟ کیا طوائفیں انسان نہیں ہوا کرتی؟ کیا ان کے دل میں عزت پانے کی چاہ پیدا ہو جانا کوئی انوکھا امر ہے؟ اگر چچا جان نے ان سے شادی کی تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ ان کی قسمت میں یہی عورت لکھی تھی؟ اور قسمتیں انسان خود نہیں لکھا کرتے امی، جوڑے اللہ بناتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیوں کیا؟ اگر وقار چچا کا دل اتنا وسیع ہو سکتا تھا کہ ایک طوائف کے لیے، تو آپ لوگ اپنا ذہن کیوں نہیں وسیع کر سکے؟ کیا ان کو اپنا خاندانی جاہ و جلال پتہ نہیں تھا؟ پھر بھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ایک عورت کو عزت کی زندگی دی۔ اولاد تو حرامی ہی نکلی نا اس کی، دیکھا نہیں کیسے بٹا لگا دیا ہماری عزت کو؟ وہ جلبلا کر بولی تو اندر سے بے حد تکلیف تھی، انداز میں بے حد تکلیف تھی۔ کل کسی کے ساتھ آپ نے اچھا کیا ہوتا تو آج آپ کے ساتھ برا نہ ہوتا۔ مہرماں نے تلخی سے کہا، اب اپنی بکواس بند کرو مہرو، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی عزت چوراہے پر آن پڑی ہے۔ ہم اس عزت کو سنبھالنے کے چکر میں ہیں اور تم اس طوائف کی ہمدردی میں ہلکان ہو رہی ہو۔ وہ غصے سے بولی، غلطی کا مداوع کبھی بھی کیا جا سکتا ہے امی، نمیر کو بلائیں، اس سے بات کریں، وہ کیا چاہتا ہے، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی، کبھی کبھی تو مجھے شبہ ہونے لگتا ہے جیسے نمیر سے نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تائی جان نے غصے سے الٹے دماغ کے ساتھ اپنے مخصوص رکیدنے والے انداز میں کہا تو وہ سن رہ گئی۔ وہ ذلیل انسان ہماری عزت اور تمہاری زندگی رول گیا اور تمہیں اسی کی حمایت سوج رہی ہے۔ جاؤ جا کر باپ دادا کو کہہ دو اسی لوفر کے ساتھ رخصت کر دے تمہیں۔ امی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ملاحہ نے بہن کی خطرناک حد تک زرد پڑتی رنگت دیکھ کر جلدی سے آ کر ماں کو ٹوکا، آپ ہی کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ یہ تو آپ سب کا بویا ہوا کاٹ رہی ہیں۔ مہرماں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ تائی جان نے تیز نظروں سے ملاحہ کو دیکھا، تم چپ رہو سمجھی؟ اس کی فضول کی ضد توڑنے کے لیے ایسی باتیں کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ موہت سے شادی پر کبھی راضی نہیں ہوگی اور اس رذیل شخص کے نکاح نامے کو سینے سے لگا کر زندگی برباد کر لے گی اپنی۔ یہی تو ہماری غلطی ہے، اکثر ہم انسان کی ضد توڑنے کی کوشش میں انسان ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ باتوں کے بھالے دل میں کھپ جائیں تو پھر کبھی نہیں نکلتے امی، وہ دکھ سے بولی۔ اچھا اب یہ رسالوں سے پڑھے ہوئے ڈائلاگز بند کرو، مجھے جو اور جیسا مناسب لگ رہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ انہوں نے جھڑکا تو وہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ کل کی پیدا ہوئی نسل اب ہمیں زندگی کا سبق پڑھائے گی۔ ملاحہ نے دروازے سے نکلتے ہوئے ان کی بڑبڑاہٹ سنی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپی، اب آپ اپنے دماغ سے کام لو۔ امی اور آگا جان تو ایک تصویر کے دو رخ ہیں، ان کے فیصلے عموماً دوسروں کی خواہشات کے ملبے پر بنے ہوتے ہیں۔ وہ سیدھی کمرے میں آئی تو مہرماں سخت رنجیدہ تھی۔ ملاحہ جذباتی ہوئی، اب یہی کروں گی۔ مہرماں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ میری زندگی ہے، اس کے فیصلے بھی اب میرے ہی ہوں گے۔ ویری گڈ ڈیسیژن۔ ملاحہ نے اس کی ہمت بندائی، اپنی زندگی خود گزارو آپی، بہت گزار لی دوسروں نے۔ مہرماں نے جلتی آنکھیں موند لی۔ گھر میں خاموشی سے ہی صحیح مگر مہرماں اور موہت کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تو مہرماں کا دل گویا کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ تم سے نکاح کے بعد میرے لیے باعزت راستہ موت ہے موہت، سو اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد بھی اپنی حدودوں کی یاد رکھنا۔ مہرماں نے کچھ اس قدر نڈر انداز میں موہت تک اپنی بات پہنچائی کہ وہ ساکت سا رہ گیا، پھر اس کا بازو تھام کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے دانت پیس کر بولا، تم کیا سمجھتی ہو لو میرج کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یا اتنا ہی بیچارہ ہوں کہ اور کوئی رشتہ نہیں مل رہا مجھے، ماما کا کہا نبھا رہا ہوں، ورنہ کوئی اٹریکشن نہیں تم میں اور نہ اس رشتے میں میرے لیے۔ اس کا انداز اہانت امیز تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو مہرماں اس قدر انسلٹ پر شاید اس کا منہ ہی نوچ لیتی،
لیکن اس پل تو یہ الفاظ سن کر مہرماں کے اعصاب پرسکون ہوتے چلے گئے، اور کچھ سمرا کا دھیما انداز، جب تک نمیر افندی سامنے نہیں آ جاتا موہت کو اپنی پناہ گاہ سمجھو۔ آغا جان کو ان کے ارادے سے روکنے کا بس ایک یہی طریقہ ہے، مہر، اس کے بعد جو بھی تم فیصلہ کرنا چاہو گی وہ کرنا۔ اور اب وہ خاموشی سے اس نکاح کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ طلال کے اندر تک ایک ارتعاش سا اتر گیا۔ اب بتاؤ، کیا جھوٹ کہا تھا میں نے؟ کیسے چکر چلا کر آغا جان کا ملینئر پوتا ہاتھ کیا ہے اس نے؟ تزین کو تو طلال کی اڑی رنگت نے مزہ ہی دے دیا، تو تمسخرانہ بولی۔ اس روز کی لڑائی کے بعد بمشکل ان کے تعلقات معمول پر آئے تھے کہ اب تزین نے ایک نیا بھالا سیدھا دل میں کھبو دیا۔ طلال کو وقت لگا خود کو سمیٹنے میں۔ وہ میں ہی ہوں طلال نوید، جس سے سچی محبت کی تھی تم سے، اور جو تمہارے اتنے ناروا سلوک کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں بولی، مگر یہ وہ یوں بپھرے گا یہ تزین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تو مت کرو برداشت یہ ناروا سلوک، طلاق لو اور گھر جاؤ، مگر اپنی خود ساہتا محبت کا احسان میرے سر مت دھرو۔ تمہاری سچی محبت کی ہی نظر لگی ہے ہمیں۔ اس کا بازو دبوچ کر بے رحمانہ انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے گرا کر بولا تو وہ دلال کی صفاق گرفت میں درد سے بلبلا اٹھی، زبردستی اپنا بازو چھڑوا کر چلائی، جو محبت تھی ہی نہیں اسے نظر کیا خاک لگتی؟ تم اس کے لیے محض ٹائم پاس سے طلال نوید، اب تو سمجھ جاؤ اس حقیقت کو۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ مٹھیاں بند کیے خود پر ضبط کی کوشش میں ہامتا گرایا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تزین نے اپنا انداز یکسر بدلا اور بہت ہارے ہوئے انداز میں بولی، حقیقت کو مان لو طلال، تھوک دو ماضی کے اس تعلق پر، کیونکہ وہ غلاظت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ بستر پر گر سا گیا۔ تزین اس کے پاس آ بیٹھی اور نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ہم کیوں اسے یہ خوشی دے کہ وہ طلال نوید کو بے وقوف بناتی رہی ہے؟ طلال خاموش اور بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، مگر تزین کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ طلال نے خاموشی سے اس کی یہ بات سن لی تھی۔ مجھے بہت ضروری کام سے ایک ہفتے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تزین، یہ فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ وہ لاؤنج میں سب کے بیچ مہرماں کے نکاح کا انویٹیشن لیے بیٹھی پلاننگ کر رہی تھی جب طلال نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا۔ تزین نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے ہی اس گھر میں محض وہ اور طلال شریک ہونے والے تھے، مگر اب طلال کے علل اعلان انکار پر وہ محض تلملا ہی سکتی تھی۔ یوں بھاگ کر سب کو اپنی طرف متوجہ مت کرو طلال، جب تمہاری نیت صاف ہے تو ڈرتے کیوں ہو مہرو کا سامنا کرنے سے؟ اس کے بے باک اور نڈر الفاظ ماما کو گنگ کر گئے۔ اس پر طلال کی پرضبط خاموشی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تو ماما سخت انداز میں تزین کو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ اپنے رویے پر غور کرو تزین، اس طرح تو تم محض اپنی زندگی مشکل بنا رہی ہو۔ اگر وہ مہرباں سے کتراتا ہے تو اسے کترانے دو، ان کے رشتے میں لحاظ پیدا ہونے دو۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے انویٹیشن دیکھنے لگی، جہاں مہرو اور موہت کا نام ساتھ ساتھ لکھا اسے تسلی دے رہا تھا کہ اب بلاخر مہرو نامی کانٹا اس کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ تم بالکل ٹھیک جا رہی ہو تزین، اتھڑے گھوڑے کو لگام ایسے ہی ڈال کر رکھی جاتی ہے، پرانی یادوں کی چابک مارتے رہنا چاہیے، اسے مارتے رہنا چاہیے تاکہ سزا کی نصیحت اور خوف رہے۔ ماما کر اٹھ کر جاتے ہی اس کی جٹھانی نے متاثر ہونے والے انداز میں اسے سراہا تو وہ ٹھنڈے دل سے مسکرا دی۔ آپ اسے حالات سے بھاگنا کہیں یا کچھ اور ماما، لیکن میں کسی طور پر اس فنکشن میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ تزین کو باتیں بنانے کا موقع مت دو طلال، ایک تو پہلے ہی تمہارے پاپا تمہاری جلد بازی کی شادی کے فیصلے پر ابھی تک ناراض ہیں، اوپر سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ وہ خود تزین کی خود غرضانہ فطرت سے عاجز آ چکی تھی، مگر یہ وہ مسئلہ تھا جس کا فوری کوئی حل نہ تھا۔ اس کی عادت ہے بک بک کر کے خود ہی چپ کر جائے گی، اور ویسے بھی شام کو جانا ہے افندی ہاؤس تو آنٹی سے معذرت کر لوں گا، تزین کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ وہ ان کی پریشانی بھام کر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا تو انہوں نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔
کام سے ضروری تو کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، اب معمولی سی بات کے پیچھے لاکھوں کا نقصان تو نہیں کر سکتے نا۔ تم خیر سے جاؤ، تزین کی تو رشتہ داری ہے، وہ خود نبھا لے گی۔ سائرہ چچی نے طلال کی زبانی فنکشن کے دنوں میں ملک سے باہر جانے کی خبر سن کر ہی طمانینت محسوس کی۔ تزین کو برا لگا، ہم نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو بھاگتے پھرے امی؟ چچی نے تنبیہی نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور پھر بہانے سے کچن میں جا کر اس کی کلاس بھی لے لی۔ اچھا ہے وہ دور ہی رہے اس جادوگرنی سے۔ طلال کو چھوڑا تو موہد اور اس کی ماں کو قابو کر لیا۔ کیوں اسے امتحان میں ڈالتی ہو؟ جانا چاہتا ہے تو جانے دو اسے، آگ اور پانی کو قریب کرنے کی بے وقوفی مت کرو۔ انہوں نے بھی تقریباً اس کی ساس والی ہی بات کی تھی۔ تزین منہ بناتی سن رہی تھی۔ تنہائی پا کر طلال نے ریلیکس ہو کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی اور جلتی آنکھیں موند لی۔ سرخی اب جن کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ تزین اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جانے کہاں نکل گئی تھی؟ اس نے آنکھیں کھول کر چھت پر نظر جمائی۔ اگر بات محض تزین کی ہوتی تو وہ شادی کے بعد اس گھر میں کبھی بھی نہ آتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس گھر میں مہرمہ افندی بھی رہتی تھی اور اس سے لاکھ نفرت کرنے کے باوجود دل کے کسی کونے میں اسے ایک نظر دیکھ لینے کی چاہ برقرار تھی۔ مگر نفرت ہو جانے اور خود کو نفرت کرنے پر مجبور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تو نظر بے اختیار سامنے مصنوعی پھولوں کی ٹوکری پر پڑی جس میں کچھ خوش نما سے کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر ہاتھ بڑھا کر ایک کارڈ اٹھا لیا اور کارڈ کھولتے ہی ایک صدماتی جھٹکا سا لگا۔ یہ موہد اور مہرمہ کے نکاح کا کارڈ تھا۔ طلال کو اپنا دل کچھ رکتا ہوا سا محسوس ہوا، پھر اشتعال کی خفیف سی لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسی اشتعال کے تحت اس نے کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ ملاحہ فرزین، وہ اپنے دھیان آواز دیتی اندر چلی آئی۔ طلال کارڈ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرمہ کا تو جیسے کسی نے سارا خون ہی نچوڑ لیا ہو، مگر طلال کسی اور ہی کیفیت میں تھا۔ ڈی گریڈ ہونے کے احساس اور شدید نفرت کے بوجھ تلے دبے طلال نے چند قدم آگے بڑھ کر ساکت کھڑی مہرمہ کے چہرے پر وہ ٹکڑے اچھال دیے۔ یہ ہے تمہاری اصلیت۔ مہرمہ کے چہرے پر جیسے کسی نے تھپڑ کھینچ مارا ہو۔ اس نے بے اختیار سسکی بھری، مگر اگلا لمحہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھا جب پیچھے سے آغا جان کے ساتھ اندر آتے موہد نے کلائی سے پکڑ کر مہرمہ کو ایک طرف کیا اور ایک مکہ طلال کے جبڑے پر دے مارا۔ کہا تھا نا اس سے دور رہنا۔ اسے گریبان سے پکڑے ایک اور مکہ اس پر تانے ہوئے موہد گرایا تھا۔ آغا جان موقع کی نزاکت دے کر فی الفور بیچ میں آ گئے۔ تزین نے رو رو کر آنکھیں سجا لی۔ اب کیا میرے شوہر کی کوئی عزت نہیں یہاں؟ سائرہ چچی کا کلیجہ بھی جلا ہوا تھا۔ گھر میں طلال کے جانے کے بعد سے کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اگر موہد کا گھونسا قابل مذمت ٹھہرا تھا تو وہیں طلال کا مہرمہ کے منہ پر کارڈ پھینکنا بھی بدتمیزی کے زمرے میں آیا تھا۔ مہرمہ الگ موہد کے ساتھ الجھی۔ تم کیوں بیچ میں آئے؟ یہ میرا اور طلال کا معاملہ تھا۔ میں آلریڈی بیچ میں آ چکا ہوں اور تمہارے اس کے سب معاملے اب ختم ہو چکے ہیں، سمجھی تم؟ موہد غصے سے دانت پیس کر بولا۔ وہ اس کا گھر کا داماد ہے موہد۔ مہرمہ نے جذبت ہو کر اسے یاد دلایا۔ داماد کو سسرال آ کر کچھ بھی کرنے کی اختیارات نہیں مل جاتے محترمہ۔ آغا جان بیچ میں آ گئے، ورنہ میں آج اسے اچھی طرح بتاتا کہ دامادوں کا سسرال آ کر کس حد میں رہنا چاہیے۔ اینڈ مائنڈ اٹ، آئندہ تم اس شخص کی حمایت کرتی نظر نہ آؤ مجھے۔ وہ بگڑ کر بولا، میں بس حقیقت کہہ رہی ہوں، میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں اس کی حمایت کروں۔ مہرو بھی برا مان گئی تھی۔ اور پھر وہ شام آئی جس میں مہرمہ افندی ایک بار پھر امتحان سے گزری۔ ایک سنسی کیفیت اس کی حسیات کو منجمد کر رہی تھی۔ اللہ ہی جانتا تھا کہ مہرمہ کی قسمت میں نمیر اور موہد میں سے کون لکھا گیا تھا۔ تائی جان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ نمیر سے پیچھا چھوٹنے پر شکر بجا لاتی۔ کافی دنوں سے نمیر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ انہیں پوری امید تھی کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتی مہرمہ کو اپنے گرد سفید سی دھند پھیلتی محسوس ہوئی اور وہ حواس کھو کر ملاحہ پر لڑک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے اعصاب اتنا دباؤ برداشت نہ کر پائے تھے۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ دماغ میں سوچوں کا ازدحام تھا۔
لیکن ذہن منتشر اس قدر کہ کسی ایک بھی سوچ پر مرتکز رہنے کی سخت نہ رکھتا تھا۔ اس کا موبائل وقفے وقفے سے بج رہا تھا۔ اس نے کتنی بار نظر انداز کیا مگر اب اٹھائے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ مبارک ہو نمیر افندی، آج تمہاری بیوی موہد افندی کے نکاح میں بھی آ گئی۔ تلخ سی آواز نے اس کی سماعتوں میں جیسے سیسا انڈیلا تو وہ ساکت سا رہ گیا۔ سمرا اس کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے رگڑ کر گرمائش پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجاب و قبول کے لیے آئے مرد حضرات کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ ملاحہ نے بہن کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کر گہری سانس بھرتی حواس میں لوٹی۔ سمرا نے گلاس تھام کر مہر کے لبوں سے لگایا تو وہ پیاسوں کی طرح کئی گھونٹ بھر گئی۔ تائی جان سکون کا سانس لیتی اس تمام عرصے میں پہلی بار کرسی پر بیٹھی۔ حوصلہ کرو میری جان، کانٹوں پر چلنا ہو تو پیروں سے زیادہ دل مضبوط ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ارادہ۔ ہمت دینا تو پھر اللہ کے ذمے ہے نا۔ سمرا چچی کا لہجہ نرم اور نمکین اوس سے ڈھکا ہوا سا لگتا تھا۔ مہر ماں کی آنکھیں بھر آئی۔ اپنی برباد ہوتی زندگی کا دکھ ٹوٹ کر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ بلک اٹھی۔ میں ہی کیوں چچی جان؟ کس گناہ کی پاداش میں یہ آزمائش میرے اوپر اتری؟ آزمائش گناہ کی پاداش میں نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے تعلق کو آزمانے کے لیے اتاری جاتی ہے مہر۔ اور اگر ہم سکھ اور خوشیاں بٹورتے وقت اللہ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں، تو غم اور آزمائش کے وقت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مہر ماں کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے مگر وہ کچھ بولی نہ تھی۔ صبر تو اب آتے آتے ہی آئے گا نا چچی، سائرہ چچی نے صبر تو اب آتے آتے ہی آئے گا نا، سائرہ چچی نے مصنوعی دکھ سے آہ بھری۔ صبر کی شروعات آپ کر لو تو باقی کا صبر اللہ آپ پر انڈیل دیتا ہے سائرہ، مگر شرط یہ ہے کہ آزمائش کے پہلے مرحلے میں صبر کیا جائے۔ واویلا کرنے کے بعد تقدیر کے ہاتھوں خود کو بے بس مان کر چپ ہو جانا صبر نہیں کہلاتا، وہ آپ کی مجبوری ہے۔ سمرا کا لہجہ ٹھہرا ہوا سا تھا۔ کمرے میں اب صرف مہر ماں کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اب صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی تھا کیا؟ نمیر کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ سومیا کے لب و لہجے کا تلخی بھرا طنز کسی بھالے کی طرح سیدھا دل میں کھپ گیا۔ اس کا وجود بدلے کی آگ میں بھڑ بڑ جل رہا تھا، اسی لیے سومیا کا بھرپور طنز اس کے زخموں پر چابک کی طرح پڑا۔ وہاں سے کھال ادھڑی تو تمام زخم پھر سے رسنے لگے۔ موہد افندی، اس کی آنکھوں میں ضبط و برداشت کی خفیف سی سرخی اتر آئی۔ اسے یک لخت ہی بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تمہیں میری ضد اور انتقام کی اس جنگ کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ افندی ہاؤس والوں کی اور میری انا کا کھیل تھا۔ تمہیں خود کو اور مجھے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ نمیر وقار افندی کی جنگ تھی، اسے میں تنہا لڑتا۔ میں تمہیں اپنے مقابل کبھی پانا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں اے سی کب سے بند تھا، حبس زوروں پر تھی۔ اس نے کھڑکی کھول دی۔ اس پار ساون کی بارش موسم کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ہوا کی تیزی کے ساتھ بارش کی پھوار اس کے تپتے چہرے اور وجود سے ٹکرائی تو لمحہ بھر کے لیے اس نے آنکھیں موند لی۔ سکون کی لہر نے اندر ابلتے آتش فشاں پر جیسے چھینٹا سا مارا ہو۔ اور مہر ماں افندی، اس کے لیے تمہیں بالکل بھی سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا موہد۔ اس کا یہ قصور کیا کم ہے کہ وہ صدیقہ بیگم کی بیٹی ہے؟ مانا کہ وہ بے قصور ہے، مگر میں بھی تو صرف زرنگار کا بیٹا ہونے کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ جی بھر کر موہد کے اس اقدام پر شاکی ہوا اور اس نئی افتاد پر نمٹنے کے لیے ذہن تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ مہر ماں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے موہد کی زندگی سے نکالنا، اس نے ایک اور ٹارگٹ سیٹ کیا تھا۔ مہر ماں کی طبیعت سنبھلی تو اس نے اٹھ کر کپڑے تبدیل کیے۔ وہ خوبصورت کامدانی جوڑا اسے کسی غلاظت کی طرح جسم سے لپٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمرا چچی کی تمام تر وضاحتوں کے باوجود ایک گناہ کا احساس کچوکے لگا رہا تھا۔ کسی کے نکاح میں ہونے کے باوجود گردش حیات نے اسے ایک اور زبردستی کے نکاح پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اس ناکردہ گناہ کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے کو ہاتھ اٹھائے تو بس رو کر معافی ہی مانگتی رہی۔
اور کوئی حرف دعا یاد ہی نہ آیا۔ صدیقہ بیگم کمرے میں آئی، تب بھی اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر کیا کرتی، بیٹی کی زندگی کو تباہ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کی محبت میں انتہائی غلط قدم اٹھا لیا کرتی ہیں، وہ کام بھی کر جاتی ہیں جس کے کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہوتی۔ یہ محبت نہیں، صریحاً جذباتیت ہے، اور بے جا جذباتیت کسی ثواب کے زمرے میں نہیں آ جایا کرتی۔ اب بس کر دو یہ رونا پیٹنا، شکر کرو اللہ نے تمہیں ان لڑکیوں میں سے بنایا ہے جن کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو پھر اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ مہرماں نے دکھ کی شدید کیفیت میں گرتے ہوئے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ میں مقام شکر پر کھڑی ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ بہت خوب امی، اس نے رندی آواز میں بمشکل کہا تو لہجہ دکھ اور تکلیف سے بوجھل تھا۔ آنسو تھے کہ جھڑ آنکھوں سے بہتے، اور وہ کسی ناراض بچی کی طرح انہیں ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتی جاتی۔ مقام شکر نہیں ہے تو اور کیا ہے مہرو؟ کھڑے ہونے کے لیے پھر سے زمین کا مل جانا خوش نصیبی ہی ہوا کرتی ہے۔ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھیں تو یہ گرنے والے کی خوش قسمتی ہے۔ اب بس تم خود کو سنبھالو اور زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے لہجہ نرم ہی رکھا۔ یہ آنکھ تو اب مارے شرم کے اٹھے گی ہی نہیں امی، کسی سے آنکھ ملانا تو دور کی بات ہے امی۔ وہ پرعذیت لہجے میں بولی تو ایک نکیلا سا بھالا ان کے دل میں کھپ گیا۔ ان کی کون سا لمبی چوڑی اولاد تھی، لے دے کر یہی دو بیٹیاں، اور قسمت نے کیسا طاق کر وار کیا تھا کہ نشانہ ان کا دل بنا۔ حق ہاں، بدلہ ہی لینا تھا اس بے اہمیت شخص نے، تو سارا کی بیٹیاں بھی تو تھی، میرے کلیجے پر ہی ہاتھ ڈالنا تھا۔ ماں باپ کی طرح اس نے بھی ان کی بات سن کر مہرماں نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر بھی آپ دوسروں کی بیٹی کے لیے وہی تکلیف مانگ رہی ہیں امی۔ تزین کا کیا ہے، وہ تو خوشی خوشی نکاح کروا لی تھی اس موئے نمیر اور پھر موہت سے بھی۔ یہ تم ہی ہو جو رو رو کر عادی ہوئی جا رہی ہو۔ گناہ در گناہ کا بھی کوئی ثواب ہوا کرتا ہے۔ ہاں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ شکر کرو کہ سمرا نے سب کچھ جان بوجھ کر بھی موہت کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا۔ تم یہ نہیں سوچتی کہ کل کلا کو وہ ذلیل شخص نہ لوٹا تو زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے امی، زمانے کو دکھانے کے لیے ہمیں ہر عیب سے پاک منہ چاہیے، اور اللہ کے لیے گناہوں سے لڑتھڑا ہوا منہ بھی چلے گا۔ اسی لیے تو عذاب مسلط ہیں ہم پر، اس نے تلخی سے کہا تو صدیقہ بیگم کو ندامت سی محسوس ہوئی، مگر یہ بھی پل بھر کا ہی احساس تھا۔ مصیبتیں اگر اللہ ڈالتا ہے تو ان کا حل بھی وہی سجھاتا ہے مہرو۔ اللہ کی دل میں اتاری بات اور شیطانی وسوسے میں فرق کرنا آ جائے تو ہماری زندگیاں ہی نہ بدل جائیں۔ وہ ان کی سوچ کے انداز پر آزردہ تھی۔ اچھا، اب اس کنوتیت کے دورے سے باہر آؤ، اور یہ کپڑے کیوں بدل لیے تم نے؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ اس لباس سے اچھا مجھے کفن لگتا امی۔ اس کی آنکھیں جلملائی۔ بکواس مت کرو، ان کا دل دہلا۔ اللہ کا شکر ادا کرو مہرو، اس نے مشکل دی تو ساتھ آسانی بھی دی۔ ان کی اپنی ہی سوچ تھی۔ مہرماں کا سر دکھنے لگا۔ تائی جان اور آگا جان کی سوچ کو ایک انچ بھی تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا، اور اب اس پتھر سے مزید سر نہیں پھوڑ سکتی تھی۔ ذرا سا حوصلہ پکڑتی تو آج تمہاری رخصتی ہو جاتی اور میری ٹینشن بھی دور ہوتی۔ انہوں نے بالکل غیر متعلق بات کی تو مہرماں کی آنکھیں پھیلی۔ آگا جان کا تو پتہ ہی ہے تمہیں، انہوں نے ساتھ ہی جتا بھی دیا کہ یہ بولنے یا اعتراض کرنے کا مقام نہیں، مگر آزمائشوں سے گزرے ہوئوں کے دل اکثر دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ موہد میرے لیے صرف دروازے کی ایک اوٹ ہے امی، آگا جان کے مزید غلط فیصلوں سے چھپنے کی اوٹ۔ اسے میرے لیے دروازہ مت سمجھیں کہ میں عمر بھر کے لیے اس میں سے اندر داخل ہو کر زندگی کے مزے لینا شروع کر دوں گی۔ مہرماں نے اس قدر سرد اور قطعی لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ مہرو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آگا جان نے سمرا سے پوچھا تو وہ اچھی طرح ان کا مطمع نظر سمجھتے ہوئے محتاط انداز میں بولی، کچھ بہتر ہے پہلے سے، میں نے خود ہی ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، جتنی جلدی ہو سکے رخصت کرواؤ اسے۔
ذہن بٹے گا تو طبیعت بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی اس کی۔ جی بہت بہتر۔ سمرا نے لب بھینچ لیے جیسے بہت کچھ کہنے سے خود کو روک لیا ہو۔ موہت کہاں ہے؟ ان کو خیال آیا۔ کمرے میں ہوگا، میں تو ابھی بھابھی کے پاس سے آ رہی ہوں، اسے بھیجو ذرا میرے پاس۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو سمرا گہری سانس بھرتی موہت کے کمرے میں چلی آئی۔ کھڑکیوں پر پردے گرائے، گہرا اندھیرا کیے، اے سی کی کولنگ میں ڈوبے کمرے کی وحشت پل بھر میں ہی سمرا کے حواس پر طاری ہونے لگی تو انہوں نے گھبرا کر ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ بستر خالی دیکھ کر وہ پلٹی تو اسے عام چیئر پر آنکھیں موندے جھولتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لائٹ آن ہوئی تو وہ چیئر ہلانا روک کر آنکھیں کھولتا ان کو دیکھنے لگا۔ ڈرا دیا تم نے تو، اتنا اندھیرا کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور تم نے کھڑکیوں کے پردے تک گرا رکھے ہیں۔ اے سی کی کولنگ اللہ کے بنائے ٹھنڈے موسم کا مقابلہ کر سکتی ہے بھلا؟ اے سی بند کر کے انہوں نے کھڑکیوں کے پردے ہٹائے اور کھڑکی کھول دی۔ تیز بارش اب ہلکی ہلکی بوندا باری میں بدل چکی تھی۔ مسلسل بولنے کا ایک مقصد شاید کمرے میں چھائی اداسی خاموشی کو توڑنا بھی تھا۔ وہ پلٹ کر اس کے بستر کے کنارے ٹک گئی۔ آغا جان رخصتی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مجرمانہ انداز میں گویا ہوئی تو موہت کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتری۔ ہم آپس میں ڈرامہ کر سکتے ہیں مگر ان کے سامنے نہیں، سمرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو کروا لے رخصتی، یہ ڈرامہ بھی کیوں روکنا؟ وہ بے حد ترشی سے کہتا ایک جھٹکے سے کرسی چھوڑ کر اٹھا تو وہ تیزی سے آگے پیچھے جھولنے لگی۔ سمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب تمہاری رضامندی سے ہوا ہے موہت، انہوں نے جتایا، اور میرا مقصد صرف مہرما کو آغا جان کی غلط پالیسی سے بچانا ہے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا ماما، آپ آگے جو بھی جی میں آئے وہی کریں۔ وہ خفا تھا، بے حد خفا، مگر سمرا کو یہ اجازت بہت بھلی لگی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، یہ ناکام عاشقوں جیسا جوگ لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ میرے بس میرے کہنے پر لبیک کہتے جاؤ۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ موہت نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ زندگی مذاق نہیں ہوتی، یہی بات مہرو کے لیے بھی سوچ لو، اس کی زندگی کو تو سب نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ وہ رسان سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو موہت نے لب بھینچ لیے، پھر دفتن ان کے راستے میں آ گیا۔ مان لیا کہ اس کی زندگی کا مذاق بنایا گیا، نمیر نے اپنی دشمنی نبھائی، آغا جان نے اپنی انا کو سرخرو کیا، مگر آپ نے موہت افندی کو ان سب کی لائن میں کھڑا کیوں کر دیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ سمرا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا سر تھام کر ذرا سا نیچے جھکایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ کیونکہ میرا موہت ان سب کی طرح اس کی زندگی کو امتحان نہیں بنائے گا، مہر کے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سینے میں موہت کا دل ہے، نمیر افندی کا نہیں۔ بہت نرمی سے کہتی وہ اس کا گال تھپ تھپاتی کمرے سے نکل گئی۔ موہت کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا تھا۔ وہ سمرا کے بہت مان سے کہے لفظوں کا مطلب اچھے سے سمجھنے کے باوجود ان میں چک پھیریاں کھا رہا تھا۔ وہ کہیں بھی مہرما افندی نام کی اس آزمائش کو اپنے سر پر لادنا نہیں چاہتا تھا، مگر وقت اور حالات اسے ہر طرف سے دھکیل کر اسی سمت لا رہے تھے جہاں وہ اور مہرما بالمقابل تھے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلگا چکا، مگر اندر لگی آگ سرد ہونے میں ہی نہ آتی تھی۔ وہ لاکھ دل پر پہرے بٹھاتا، لاکھ مہرما کی یاد کو رد کرتا، مگر دل پلٹ پلٹ کر مہرما کی بے وفائی کا سوگ بنائے جاتا۔ جو اب صحیح معنوں میں پرائی ہو گئی تھی۔ طلال کو یقین نہ آتا تھا، وہ گہری سیاہ پلکوں اور گلابی رنگت والی لڑکی جو بات سننے کے دوران بہت معصومیت بھرے اشتیاق سے اس کی صورت دیکھا کرتی تھی، جس نے ہمیشہ ہی اس کے جذبوں کو پذیرائی بخشی تھی، اس نے کبھی طلال کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ راہ محبت کا تنہا مسافر ہے۔ وہ راستے میں ہی کہیں کوئی مڑ گئی، اس نے سگریٹ کا لمبا سا کش کھینچ لیا۔ بھلا آگ کو آگ کی مدد سے بھی بجھایا جا سکتا ہے۔
کمرے میں داخل ہوتی تزین کا اندر موجود دھوئیں سے سانس الٹا تو وہ بے اختیار کھانسنے لگی۔ ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ لرزا اور چائے پرچ میں چھلک گئی۔ اللہ! اس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر پٹک کر کھڑکیوں کے شیشے پرے کیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تیزی سے کمرے کی کثافت دور کر گیا۔ تم کس غم کو غلط کر رہے ہو سگریٹ پھونک پھونک کر؟ اس کی حالت نے تزین کو نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کرنے پر مجبور کر دیا۔ طلال نے ایک نگاہ غلط انداز میں اس پر ڈالی اور سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے حیرت انگیز طور پر آرام سے بولا، جب جانتی ہو تو بار بار پوچھنے کا کیا فائدہ؟ تزین کے تو پیروں تلے جیسے کسی نے جلتے کوئلے بچھا دیے ہوں۔ یعنی اب وہ مدافعانہ انداز چھوڑ کر اس کے سامنے صفا چٹ اقرار کیا کرے گا؟ ایک شادی شدہ لڑکی کی یادوں کو سینے سے لگا کر تم محض اپنی زندگی برباد کرو گے۔ اسے تمہاری اس وفاداری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی لوٹ ہی آئے، کم از کم انتظار میں کوئی تو موجود ہو۔ طلال کا لب و لہجہ معتدل تھا، جیسے تزین کا دل جلانے کی قسم کھا لی ہو۔ بے فکر رہو، اس بار اس کے ہاتھ جو ہیرا لگا ہے وہ کم از کم بھی کروڑ پتی ہے، وہ واپس نہیں آنے والی۔ تمہارا انتظار ہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہ طنزیہ بولی تو طلال کے چہرے کے عضلات تن سے گئے۔ وہ جتنے بھی تحمل اور ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرتا، تزین کی شعلہ بیانی اسے جلا کر خاک کر ڈالتی تھی۔ تم یہ سب بکواس سنانے آئی ہو مجھے؟ وہ بھینستے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو چائے لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، یہاں ایک ناکام عاشق مل گیا تو یہ بکواس کرنا میرا حق نہیں بنتا؟ وہ ترنت بولی۔ طلال اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا چائے کا کپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تزین کا دل لرز سا گیا۔ تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو تا عمر ناکام زندگی گزارتی ہیں، جنہیں اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ شوہر کے دل پر راج کیسے کیا جاتا ہے، جو شوہر کے ماضی کو نہ بھولتی ہیں نہ اسے بھولنے دیتی ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، گزارو ایسی ہی زندگی، میں تو ویسے ہی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور دروازہ کھول کر یوں کھڑا ہوا جیسے اسے دفع ہو جانے کا کہہ رہا ہو۔ تزین دندناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ طلال نے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور بستر پر گر سا گیا۔ یا اللہ، محبت کرنے کی سزا آخر کب تلک؟ پیٹ بھرا ہوا ہو تو محبت سے محرومی زندگی کی دوسری تلخ حقیقت ہے۔ وہ سخت اذیت میں تھا اور افسوس کہ اس نے جلد بازی میں شریک سفر بھی ایسا چنا جو اس کے زخموں پر پھاہے رکھنے کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر ان زخموں کو کریدتا رہتا تھا۔ وہ ماضی کو بھلاتا بھی تو کیسے؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں میں ہی شرک کی کہیں گنجائش نہیں۔ مہر ماں کی وفائی کے بعد اس نے بھی تو وہی کیا جو مہرو نے، بلکہ مہرو سے بھی پہلے شادی رچا لی، اور شرک کی سزا بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ بے شک وہ مزمل سا ان گنت سوچوں کے حصار میں گم تھا۔ تزین نے لاؤنج میں آ کر صوفے پر گر کر رونا شروع کر دیا تو ماما نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے ٹی وی کا والیوم آف کر دیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی، پھر گویا پھٹ پڑی۔ آپ کبھی بھی مجھ سے رونے کی وجہ مت پوچھیے گا، آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح صرف تماشا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی، لیکن وہ تزین کے انداز میں اسے جواب نہیں دینا چاہتی تھی، سو ذرا تحمل ہی کا مظاہرہ کیا۔ تم لوگوں کی آوازیں کمرے سے باہر تک آتی ہیں تزین، کیونکہ بدقسمتی سے وہ ساؤنڈ پروف کمرہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ سمجھاتی کیوں نہیں اسے؟ وہ اسی درستی سے بول رہی تھی۔ ماما نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں، تمہیں سمجھائے جانے کی ضرورت ہے تزین۔ تزین تلملا اٹھی۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں کی عزت بچا کر احسان کیا، اس شادی کے لیے حامی بھر لی، اوپر سے یہ صلہ مل رہا ہے مجھے، تانے تشنے جھڑکیاں۔ ماما نے تعصب سے اسے دیکھا۔ میں تو کیا، اس گھر کے نوکر بھی اس لب و لہجے سے واقف ہو گئے ہیں جس میں تم اپنے شوہر سے مخاطب ہوتی ہو۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی تو تزین بل کھا کر رہ گئی۔ اور جہاں تک بات ہے شادی کا احسان کرنے کی، تو طلال کو کبھی بھی رشتوں کی کمی نہیں تھی تزین۔ اب یہ بات تم خود سوچو کہ تم نے اس قدر افراتفری کے پروپوزل پر
حامی کیسے بری؟ کیا محض ہم پر احسان کرنے کے لیے؟ آپ بھی اسی کی ماں ہیں، اسی کی حمایت کریں گی نا؟ وہ ادھر محبوبہ کی یاد میں سگریٹ سلگا رہا ہے، ادھر آپ بہو کو تیلی دکھا رہی ہیں۔ وہ بدتمیزی کی حد تک اتر آئی تھی۔ ایک کامیاب بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے حسن سلوک سے شوہر کو ماضی بھلانے پر مجبور کر دے۔ تزین، جس طرح تم پلٹ پلٹ کر اسے ماضی کی طرف گھسیٹتی ہو، وہ کبھی بھی نہ تو اس فیس سے نکلے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا ہوگا۔ وہ سرد مہری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، آپ بد دعا نہیں دیں گی تو اور کون دے گا؟ آپ کے تو دل کو ٹھنڈک ہے کہ آپ کا بیٹا کم از کم آپ کے تو ہاتھوں میں ہے۔ تزین نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ اپنے رویے پر غور کرو تزین، اگر طلال سے محبت ہے تو اپنے اطوار بدلو، اس پر اعتماد کرو اور اسے ایک بار پھر سے کھڑا ہونے کا موقع دو اور وقت دو۔ اب کی بار اگر اسے گرانے کا باعث تم بنی تو وہ زندگی بھر نہیں اٹھ پائے گا۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ تزین پیچھے جلتی کڑتی سلگنے کو اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میری جگہ اپنی بیٹی ہوتی تو پھر دیکھتی، کیا ایسے ہی لیکچر دیتی اسے؟ ناشتے کی میز پر وہ جان بوجھ کر کافی لیٹ پہنچی تو اندازہ تھا کہ سب ناشتے سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو کبھی بھی نہیں۔ وائی قسمت کہ ابھی وہ وہاں کھڑی ناشتے کا مینیو سوچ رہی تھی کہ تزین صبح صبح ہی آدم کی چچی جان بیٹی کی ستی شکل دیکھ کر دل ہی دل میں خیر کی دعا مانگتی اس کے گلے لگی۔ ناشتہ کرو گی؟ طلال چھوڑ کر گیا ہے کیا؟ انہوں نے محتاط انداز میں سنگن لینا چاہی، مگر وہ بہت بیزار سی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں اور صرف چائے پیوں گی، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مہرماں اسے نظر انداز کرتی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ اب مجبوراً تزین کے لیے بھی چائے اسی کو بنانا تھی۔ چچی جان تو وہیں بیٹھ کر بیٹی کے کانوں میں پرتشویش انداز میں خسر پھسر کرنے لگی تھی۔ پہلے ہی سے بیزار کن اور دل گرفتار کیفیت کا شکار مہرماں صبح صبح تزین کو دیکھ کر مزید کوفت زدہ ہو رہی تھی۔ اسی لیے انڈا تلنے کا ارادہ ملتوی کرتے بہت بے دلی سے اپنے لیے 2 ٹوسٹ ٹوسٹر میں ڈال کر سینکے اور ہلکی سی جیم کی تہ لگا کر پلیٹ میں رکھ لیے۔ 2 مگوں میں چائے ڈالی اور ٹرے اٹھا کر باہر چلی آئی تو وہاں موہت کو چچی اور تزین کے ساتھ براجمان دیکھ کر وہ عجیب خجل سی کیفیت کا شکار ہوئی، مگر جب موہت اس پر بس اچٹ سی سنجیدہ سی نگاہ ڈال کر تزین کی طرف متوجہ ہو گیا تب وہ بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی آگے چلی آئی اور ٹرے میز پر رکھتے ہوئے چائے کا ایک کپ تزین کے آگے رکھا اور خود ناشتہ کرنے کی غرض سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ ناشتے کی ٹرے موہت نے یوں اپنی طرف گھسیٹی جیسے وہ اسی کے لیے لائی ہو، اور توست کا ٹکڑا دانتوں سے توڑ کر چباتے ہوئے ناگواری سے بولا، انڈا تو بنا لیتی کم از کم، سوکھے توست گلے میں پھنستے ہیں میرے۔ مہرماں کا جی چاہا اسے کوئی کرارا سا جواب دے، مگر چچی جان اور تزین کی موجودگی میں کچھ کہہ کر وہ ان کے ہاتھ مزید جگ ہنسائی کا سامان نہیں تھمانا چاہتی تھی، سو دانتوں پر دانت جماتی بیٹھ گئی۔ میرا تو اب اس گھر میں واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تزین نے ایک دم سے منہ شگافی کی تو انداز بگڑا ہوا تھا۔ بے وقوف ہو تم، بجائے اس کے کہ ان موصوف کا دماغ ٹھکانے لگاؤ تم اسے کھلی چھٹی دے کر چلی آئی۔ موہت نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تعصب سے تزین کی بے وقوفی کا ماتم بھی منایا۔ دماغ؟ تزین نے تیز نظر پہلے موہت پر ڈالی اور پھر چھلتی نگاہ مہرماں پر ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، جس دماغ میں ایک ہی چہرہ اور پرانی یادیں بھری پڑی ہوں اسے ٹکانے لگانے کی کوشش میں مجھے خود ٹکانے لگنے کا کوئی شوق نہیں۔ چائے پیو، پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ چچی جان کو بیٹی کی بد زبانی کا اچھی طرح علم تھا۔ تادیبی انداز میں کہا تو ان کی نظر میں تنبیہہ بھی تھی، مگر تزین تو تپتا سلگتا دل لے کر آئی تھی۔ اب جب کہ حذف سامنے مل گیا تھا تو وہ بھلا کیوں چوکتی؟ مہرماں کو نظر کی گرفت میں رکھتے ہوئے تنزیہ بولی، آرام تو اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے رخصت ہو گیا ہے امی۔ عقل پر پتھر پڑ گئے تھے جو ہیرا سمجھ کر جلتا کوئلہ ہاتھ میں لیا۔ مصنوعی چمک نے للچا دیا تھا مجھے، اور ادھر لوگوں کی لاٹری پہ لاٹری نکل رہی ہے، پہلے طلال اور اب موہد افندی۔ مہرماں کی برداشت ختم ہو گئی۔
شٹ اپ تزین، اپنا ناکام خانگی زندگی کا ملبہ مجھ پر مت گراؤ۔ یہ تمہاری دلی خواہش اور قطعی ذاتی فیصلہ تھا، اور نفس کے طمع کو مٹانے کے لیے جو خواہشات پوری کی جائیں ان کا تاوان بھرنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ وہ سرد مہری سے کہتی اٹھ گئی۔ در حقیقت تزین کی اس گھٹیا بات سے دل کے مضراب پر بہت اوچھا ہاتھ پڑا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ضبط سے لال چہرہ لیے کچن میں چلی گئی۔ حق دک بیٹھی تزین جیسے حواس میں لوٹی۔ دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان کے جوہر؟ سلگ کر چچی جان کو شکایت کی۔ چائے کا مگ خالی کر کے رکھتے موہت نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی وہ گونگی ہے؟ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ طلال کے دل و دماغ پر اسی کا نام نقش ہے۔ وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ موہت کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ تم سے طلال نے کہا ہے؟ ہر وقت خاموش رہنا، سوچوں میں گم، سب سے کٹے ہوئے، اس کا اور کیا مطلب ہوا موہد افندی؟ میں بیوقوف نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ وہ دان کچکچا کر بولی، ٹھوکر کھائے ہوں کو سنبھلنے کا موقع اور وقت دینا چاہیے تزین۔ موہد نے سنجیدگی سے کہا، تم نے کیوں نہ موقع دیا اسے سنبھلنے کا؟ اپنی دفعہ تو فوراً مکے بازی پر اتر آئے تھے۔ وہ تنزیہ بولی، وہ اور بات تھی۔ ایک بندہ ہمارے گھر کی عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو میں اسے ہر بار ایسے ہی سمجھاؤں گا۔ موہت کا انداز اٹل تھا، پھر کرسی کھسکا کر اٹھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں بولا، اپنی زندگی بے سر و پا باتوں کے پیچھے برباد مت کرو تزین۔ وہ شخص مہرماں کے نصیب سے نکل چکا ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ اسے اپنے آپ میں ڈھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ بار بار اسے پرانے تعلق کے تانے دینا۔ کسی خوش فہمی میں تم بھی نہ رہنا۔ نمیر افندی شب خون نہ مارتا تو مہرماں اسی طلال کی ہوتی، صرف بحالت مجبوری اسے طلال کو چھوڑنا پڑا، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ تو کیا مہرماں بھول چکی ہے اپنی پہلی محبت؟ وہ بگڑ کر تیز لہجے میں بولی، اس بات کی فکر تو نمیر افندی کو ہونی چاہیے۔ وہ جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد متحیر سی تزین مارے تجسس کے ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کیا کہانی چل رہی ہے ادھر؟ بیوی اس کی ہے اور فرق نمیر افندی کو پڑنا چاہیے۔ آغا جان کی ضد نبھائی ہے بس مہرو نے۔ مجھے تو لگتا ہے بس آغا جان کا منہ بند کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے سمرا نے ان کے ساتھ مل کر۔ تو کیا رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی؟ تزین کا منہ کھلا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ چلا آ رہا ہے ایک ہفتے سے۔ نہ صدیقہ بھابھی کو فرق پڑ رہا ہے اور نہ سمرا کو۔ اس کا کیا مطلب ہوا بلا؟ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشیانہ رازداری سے بولی، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ محض آغا جان کی ضد سے چھٹکارا پانے کے لیے مہرو راضی ہوئی ہے اس نکاح پر۔ یعنی اگر کل کو نمیر اسے طلاق دے دے تو یہ پھر سے طلال کی نظر میں مظلوم بن سکتی ہے۔ تزین کو جھٹکا لگا۔ طلال نوید تو اب اس کے دل کی ضد بن چکا تھا۔ اتنی دور کی مت سوچو، چچی جان نے اسے گھرکا۔ میں خود بات کروں گی آقا جان سے۔ تزین نے موسم ارادہ کر لیا تھا۔ چچی جان نے اسے منع بھی کیا، مگر شادی شدہ ہونے کے بعد تو وہ جیسے نڈر ہو گئی تھی۔ سر جھٹک کر چائے کے گھونٹ بھرتی آقا جان کے سامنے بولنے والے متاثر کن ڈائیلاگ سوچنے لگی۔